بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو گرامر کے جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اسم ضمیر۔ ضمیر کو انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں، اور ضمیر وہ اسم ضمیر ہے جو کہ اصلی نام کی جگہ پر بولا جائے۔ مثال کے طور پر ہم قائد اعظم کا یا علامہ اقبال کا مضمون یاد کرتے ہوئے ہم ہر لائن میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کا نام نہیں لیتے، بلکہ ان کے نام کی جگہ پر جو لفظ استعمال کرتے ہیں، مثلا ان کا، انہوں نے، ان وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں وہ اسم ضمیر ہے۔ اسم ضمیر جو ہے وہ دراصل اسم معرفہ کی قسم ہے، اور کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اصول اور قوانین کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان اصول اور قوانین کا نام گرامر ہے۔ اب اردو گرامر کے دو حصے ہیں، صرف اور نحو۔ صرف سے مراد الفاظ ہیں اور نحو سے مراد جملے ہیں۔ الفاظ کے دو حصے ہیں، کلمہ اور کلام۔ کلمہ ایک واحد لفظ ہے، اور کلام جو ہے وہ ایک سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ کلمہ کی ہمارے پاس جو ہے وہ 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب رفتہ رفتہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسم کی آگے سے اسم سے مراد ہے کسی بھی چیز، شخص یا جگہ کا نام، اور اسم کی 2 اقسام ہیں، اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ اسم معرفہ جو ہے وہ اس کی نیکسٹ 4 اقسام ہیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ اب اسم ضمیر جو ہمارے پاس زیر نظر موضوع ہے وہ اسم ضمیر ہے، جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا تھا۔ اسم ضمیر کی 3 حالتیں ہیں، اسم ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب۔ یہ واحد کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اس میں اسم ضمیر متکلم میں میں، میرا، میرے وغیرہ آتا ہے، اور جمع کے صیغے میں our، ours، ourself وغیرہ آتا ہے، اور اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں ہمارا، ہمارے وغیرہ۔ اب یہ اوپر سارے کا سارا یہاں پر نمبر 1 2 3 یہ واحد کے صیغے ہیں، تینوں حالتوں کے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جمع کے صیغے ہیں۔ یہ انگریزی میں جو ہے ڈیفرنس کلیئر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس سے تھوڑا سا ہمارے پاس اردو گرامر کو تھوڑا سا زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تم جو ہے وہ واحد میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں ہم تم، تمہارا، یہ ہمارے پاس اسم ضمیر حاضر کی قسمیں ہیں، یہ واحد کا صیغہ ہے، اور جمع کے صیغے میں ہم اس کو یور، یورز، یور سیلف، اردو میں ہم تمہارے، تم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ، یا مجمع میں بھی ہم تم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آ جاتی ہے نمبر 3 پہ اسم ضمیر غائب۔ تیسری حالت ہے ضمیر کی، اور یہ واحد کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں میں وہ جو ہے وہ ایک جیسا استعمال ہوتا ہے، اس کی شکل اور اس کی آواز جو ہے وہ بالکل ایک ہے۔ لیکن اگر ہم انگریزی میں اس کو تھوڑا سا جو ہے ڈسکس کریں تو اس کا فرق جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ انگریزی میں ہی، شی، اٹ، وہ یہ واحد کا صیغے کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ جو ہے جمع کے صیغے میں ہم اس کو انگریزی میں اگر کہیں تو اس کا ڈیفرنس جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، دے، دیم، دیئر، دیم سیلف، اٹ سیلف وغیرہ۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس اسم ضمیر متکلم کی یہ جتنے بھی صیغے میں نے یہاں پر بیان کیے ہیں، واحد کے اور جمع کے، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اصل ناموں کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، اور یہ اسم ضمیر ہے، اور یہ اسم ضمیر کی حالتیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔